بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور جناب آپ مختلف پروگرام میرے چینل سے دیکھتے ہیں اور ویلاگ بھی میں اپنے چینل سے آپ کے لیے کرتا ہوں، اور میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس طرف ضرور آتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب اس کو سبسکرائب کریں، اور دیگر دوستوں کے ساتھ اگر ہماری ویڈیوز ہمارے پروگرام آپ کو اچھے لگیں تو وہ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری باتیں جو ہیں وہ پہنچ سکیں۔ میں عام طور پہ میرا فوکس جو ہوتا ہے وہ اپنا صوبہ، اپنا ڈویژن، ہزارہ ڈویژن ہوتا ہے، یہاں پہ مختلف مسائل پہ میں بات کرتا ہوں۔ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ آپ تک مختلف رائے آراء لوگوں کی پہنچی ہوں گی۔ ہمارا جو صوبائی حکومت کا بجٹ ہے وہ بجٹ پیش کیا گیا، اور ہمارے چیف منسٹر صاحب سہیل خان آفریدی نے بڑے فخر سے کہا کہ ہزارہ ڈویژن کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے 200 ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج ہزارہ ڈویژن کے لیے رکھا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی 200 ارب روپے ہزارہ ڈویژن کو مل رہے ہیں، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ان پیسوں میں سے 4 ارب روپے جو ہیں وہ اس بجٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ اب 4 ارب کو اگر ہزارہ ڈویژن کی آبادی پہ تقسیم کیا جائے، ہمارا کلیم ہے کہ ہماری آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ گورنمنٹ کی جو مردم شماری ہے وہ کہتی ہے کہ تقریباً 80 لاکھ آبادی ہے ہزارہ ڈویژن کی۔ چلیں ہم 80 لاکھ ہی لگا لیتے ہیں۔ 80 لاکھ کی آبادی پہ اگر آپ 4 ارب کو تقسیم کریں تو آپ خود تقسیم کر کے دیکھ لیں کہ کتنے پیسے آتے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے اور ہمارے علاقوں کے لیے۔ اور یہ 4 ارب اگر آپ سالانہ ہم پہ خرچ کریں گے تو یہ آپ کو جناب نصف صدی سے زیادہ کا وقت چاہیے ہوگا، یہ 200 ارب جب تک آپ خرچ کریں گے، اور نصف صدی میں 2 نسلیں جو ہے وہ تقریباً گزر جاتی ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ مذاق، ہمارے ساتھ ٹھٹھے نہ کریں، اور میں جو کہتا ہوں اور سب جو ہزارے والوں کی ایک ہی آواز ہے کہ جناب ہم آپ سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کی کسی بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے، آپ استحصال کرتے ہیں اور ڈے 1 سے آپ ہمارا استحصال کر رہے ہیں، اور جناب ہمیں الگ سے صوبہ دے دیں۔ اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اپنی جو مرکزی حکومت ہے ان سے کہ ہزارہ ڈویژن کو آپ صوبے کا درجہ دے دیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پرامن، پاکستان میں سب سے زیادہ امیر اگر کوئی صوبہ ہوگا، اگر آپ چھوٹے صوبے انتظامی بنیادوں پہ بناتے ہیں تو جناب یہ صوبہ آپ کا ہزارہ ہوگا۔ اور جس طرح کے لالی پاپ ہمیں دیے جا رہے ہیں اور آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اور ہماری بد نصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہزارہ کے کچھ جو سیاستدان ہیں جب وہ کسی مقام پہ پہنچے تو ہزارہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ میں اگر تھوڑا سا ماضی میں چلا جاؤں تو جناب آپ دیکھ لیں کہ ہوتی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو مردان کی آپ صورتحال جا کے دیکھ لیں کہ مردان ہوتی صاحب سے پہلے کس طرح کا تھا اور ہوتی صاحب کے بعد مردان کی کیا پوزیشن تھی۔ میں دورانی صاحب کی بات کروں، دورانی صاحب سے پہلے جو آپ کا بنو تھا وہ کس طرح کا تھا اور اس کے بعد اس کی صورتحال کیا تھی۔ میں ڈی آئی خان کی بات کروں، میں سوات کی بات کروں، میں مختلف علاقوں کی بات کروں، لیکن ہمارے ہزارہ سے جو لوگ منتخب ہو کے گئے، گو کہ ان کو وقت کم ملا، لیکن کم وقت میں بھی کچھ چیزوں کی بنیاد تو بندہ رکھ لیتا ہے، لیکن بنیاد بھی کسی نے نہیں رکھی اور ہم محرومیوں کا شکار ہیں۔ آدھا پاکستان ہزارہ روشن کرتا ہے، اللہ روشن کرتا ہے، اور آدھے پاکستان کو ہزارہ روشن کر رہا ہے ہمارا تربیلا ڈیم۔ آپ کو پتہ ہے تربیلا ڈیم ہمارے آباء و اجداد کی زمینوں پہ، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پہ بنایا گیا، اور کوئی ایک سنگل آواز نہیں اٹھی تربیلا ڈیم کے خلاف۔ آج بھی متاثرین تربیلا ڈیم کچھ سندھ میں بیٹھے ہیں، کوئی جنوبی پنجاب میں بیٹھے ہیں، کوئی پنجاب میں بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگوں کو وہاں زمینوں کے قبضے نہیں ملے، وہ بیچارے واپس آئے ہیں، وہ آپ کے کھلا بٹ ٹاؤن میں بیٹھے ہیں، کانگڑا کالونی میں بیٹھے ہیں، یا مختلف علاقوں میں بیٹھے اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ اور جناب ان کی اب اگر میں بات کروں، ایک اور بات بھی جو ہے وہ یہاں کرنا ضروری ہے، تربیلا ڈیم کی جو سراؤنڈنگ میں گاؤں ہیں وہاں پہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور سنگل فیز سے پورے گاؤں چل رہے ہیں۔ 50 کے وی کا وہاں پہ 25 کے وی کے ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں۔ وہی ایک احتجاج ہوتا ہے کشمیر میں کہ جی منگلا ڈیم ہماری زمینوں پہ بنا ہے، آپ ہمیں بجلی سستی کر کے دیں۔ آپ اگلے ہی دن اعلان کر دیتے ہیں جی 3 روپے یونٹ ہم آپ کو دیں گے۔ ہزارہ کے باسی جو ہیں، اور ہزارہ واحد پاکستان میں شاید ڈویژن ہے کہ جس کا جو ریکوری ریٹ ہے، چاہے وہ گیس کے بل ہوں چاہے وہ آپ کے بجلی کے بل ہوں، سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں چوری نہیں ہوتی، ہمارے یہاں لوگ چوری نہیں کرتے، ہمارے یہاں لوگ اور غیر قانونی کام نہیں کرتے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہم نے قربانیاں بھی دی، ہمارے علاقوں پہ ڈیم بھی بنے ہوئے ہیں۔ ہماری جو معدنیات ہے، ہمارا جو ٹورزم ہے، ہماری جو چائنا ٹریڈ ہم سے ہو کے گزرتی ہے، ہزارہ ڈویژن کو اس کا کیا فائدہ؟ اور کچھ لوگ ایک باتوں میں نکل آئی یہ بات، میں کہوں کہ وہ ہمارے جو اے این پی کے آج کل جو لیڈر ہیں
ان کی ایک اسٹیٹمنٹ میرے سامنے گزری تو انہوں نے کہا جی کہ جو دو ڈسٹرکٹ پہ صوبہ کبھی نہیں بنا کرتا، کہ وہ ایبٹ آباد اور مانسہرہ کو کہہ رہے تھے، اور باقی جو ہزارہ ہے وہ پشتو بولتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ بھئی ہمیں لسانی بنیادوں پہ چاہیے؟ لسانیات کی بنیاد تو آپ نے رکھی تھی۔ یہ پختونخوا کیا ہے؟ ایک صوبہ سرحد نام تھا اس کا، چل رہا تھا، صوبہ سرحد کو آپ تک چینج کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے آپ کے نزدیک وہ ٹھیک، اگر آپ میں تعصب نہ ہوتا تو جناب آپ پختونخوا کے بجائے اس کا نام کوہستان رکھ دیتے، پہاڑوں کا صوبہ ہو سکتا نا، جس طرح بلوچستان ہے یہ کوہستان بن سکتا تھا نا، کوہستان پہاڑوں کے علاقے کو کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کا نام پختونخوا رکھا۔ پختونخوا اس لیے رکھا، بلکہ ظاہر ہے آپ نے پوری تحریک چلائی اور آپ کی گورنمنٹ تھی، اور پختونخوا سے تعصب آپ نے پھیلایا یا ہم نے پھیلایا؟ آج بھی میں جاتا ہوں پشاور، میرے باقی لوگ جاتے ہیں، سب لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ جو تعصب ہمارے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، جب بھی انہیں پتہ چلتا ہے جی کہ اس کو پشتو نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جی یہ پنجابی ہے، وہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتے۔ پھر وہ جو مشکلات ہوتی ہیں، اب میں چونکہ اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے پشاور بورڈ سے میٹرک اور انٹر کیا، جس نے پشاور یونیورسٹی سے گریجویشن کیا، ماسٹر کیا، تو ہم جب بھی یونیورسٹی جاتے تھے، ہم جب بھی کالجز جاتے اپنا بورڈ جاتے تھے، اور ہمیں وہاں پہ احساس ہوتا تھا۔ میں چونکہ اسپورٹس سے میرا تعلق رہا ہے، اسپورٹس میں بہت ساری مثالیں ہیں، وقت کم ہوتا ہے مثالیں نہیں دے سکتا، تو جناب تعصب آپ میں ہے، تعصب ہم میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں انتظامی بنیادوں پہ پاکستان میں چھوٹے صوبے بنائیں، آپ سندھ میں بنائیں، پنجاب میں بنائیں، بلوچستان میں بنائیں، اور ہمارے جو ہے کے پی میں آپ صوبے بنائیں، اور اس میں ہزارہ بھی صوبہ بنتا ہے، اس میں مالاکنڈ بھی صوبہ بنتا ہے، پشاور بھی صوبہ بنتا ہے، اور ڈیا خان بھی صوبہ۔ 4 صوبوں کی گنجائش ہزارہ اس میں کے پی میں ہے۔ اسی طرح پنجاب میں آپ کے اگر آپ صوبے بنانا چاہیں، پٹھوار صوبہ آپ بنا دیں، اس کے ساتھ آپ لاہور کو صوبہ بنا دیں، آپ آگے جا کے ملتان کو بنا دیں، باولپور ایک ظاہر پاکستان بننے سے پہلے کا صوبہ تھا وہ بنا دیں، ڈی جی خان کو آپ صوبہ بنا دیں، اسی طرح کراچی کو آپ صوبہ بنا دیں، بلکہ کراچی کی تو اتنی آبادی ہے وہاں 2 صوبوں کی گنجائش بن رہی ہے، آپ سندھ کو الگ سے صوبہ بنا دیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ہمارے سیاستدان بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کو پھر کنٹرول کرنا، ان کو استحصال کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال میں جو بات اس وقت کرنے جا رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ ترقیاتی منصوبے بناتے ہیں تو ہمارے ساتھ مذاق نہ کریں۔ اسپیکر صاحب کا تعلق ہزارہ سے ہے، وزراء بھی ہیں، اور میں نے ایک لفظ بھی نہیں سنا ان کی زبان سے کہ بھئی آپ نے یہ کیا لالی پاپ ہمیں دیا ہے کہ بھئی آپ کو 200 ارب روپے دے رہے ہیں جس میں 4 ارب آپ کو موجودہ بجٹ میں ملیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ باقی 196 ارب کے لیے پھر آپ کو اگلے 50-60 سال انتظار کرنا ہوگا۔ تو جناب ان چیزوں کو چھوڑیں، اور ایک ہی بات میں، اور ہزارہ ڈویژن کے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی میں چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں، قطع نظر ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، ہمارے تمام تر مسائل کا حل ایک ہی ہے جی، صوبہ ہزارہ۔ صوبہ ہزارہ اگر بن جاتا ہے تو یقین جانیے صوبہ ہزارہ ایک مثال ہوگی پوری دنیا میں، ہر طرح سے خود کفیل ہوگا۔ الحمدللہ زراعت ہمارے پاس بہترین ہے، اگر ہمارے پاس زراعت میں کچھ کمی ہوگی تو ہمیں ظاہر ہے دیگر صوبوں سے ہم لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بجلی وافر مقدار میں ہے، وہ ساری رائلٹی ہزارہ کو ملے گی تربیلا ڈیم کی، اس سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس ٹورزم ہے، اور مزید ٹورزم کی گنجائش ہمارے یہاں بہت زیادہ موجود ہے۔ ٹورزم کو فروغ دیا جائے اور اس پہ پیسے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو معدنیات ہیں، ہمارے یہ پہاڑ بھرے پڑے ہیں مختلف معدنیات سے، وہ معدنیات نکلیں گی، اس صوبے کو فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں یہی گزارش ہے کہ سب لوگ اپنی پارٹیاں اپنی جگہ رکھیں، سب اپنی جو آپ کی ایفیلیشن ہے اپنی پارٹیوں کے ساتھ وہ ضرور رکھیں، لیکن یہ ہے کہ اس ہزارے کے لیے ہزارے وال جو ہیں وہ متحد ہو جائیں اور یہ مطالبہ کریں۔ کوئی ہمارا لسانی بنیادوں پہ مطالبہ نہیں ہے، کسی قسم کا، کوہستان سے لے کے جاری کس تک سب لوگوں کی ایک ہی آواز ہے کہ ہمیں صوبہ ہزارہ دیا جائے۔ ہماری زبانیں ہیں، سب زبانیں ہیں، چاہے وہ ہندکو ہے، چاہے وہ پشتو ہے، چاہے وہ گوجری ہے، چاہے وہ شینا ہے، چاہے وہ کوہستانی ہے، جو بھی زبانیں اس ہزارہ میں بولی جاتی ہیں ان سب کا متفقہ مطالبہ یہی ہے، اور ہمیں صوبہ الگ چاہیے۔ یہ لالی پاپ دینا ہمیں بند کریں، اور اس طرف ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں، آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ شیرپاؤ صاحب کا دور تھا تو وہ ہمارا مطالبہ بہت عرصے سے تھا کہ ایبٹ آباد میں بورڈ بنایا جائے، تعلیمی بورڈ۔ تو انہوں نے ایک بورڈ کی منظوری دی، اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کس بورڈ کی، ہزارہ کے علاوہ۔ تو اس وقت جو ایوب تنولی صاحب تھے، وہ منسٹر تھے، ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے ہزارہ کے تمام ممبران اسمبلی کو بلایا اور ان کو کہا جی کہ شیرپاؤ صاحب آج اعلان کر رہے ہیں بورڈ کا، تو آپ لوگ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے جب تک ہمیں ایبٹ آباد بورڈ نہیں دیا جاتا۔ تو وہ سب نے بائیکاٹ کیا، چیف منسٹر تک بات پہنچی تو انہوں نے اس وقت اس میں ایبٹ آباد بورڈ کو ڈالا۔ تو آپ پریشر ڈالیں گے جناب، آپ ان اسمبلیوں کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کریں، آپ کو کیا دیا جاتا ہے؟
کیا لے کے آتے ہیں آپ، یا آپ مطالبے کرتے ہیں. اس وقت مشتاق غنی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو باقی لوگوں کی اسٹیٹمنٹ بھی آتی ہیں. جو نجی محفلوں میں آپ ذکر کرتے ہیں تو جناب آپ اسمبلیوں میں اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں. یقین جانیے بابا حیدر زمان نے ایک نعرہ لگایا تھا نا صوبہ ہزارہ کا، ملک آصف نے لگایا تھا. آج تک لوگ ملک آصف کا، وہ دنیا میں نہیں ہے دونوں اشخاص، لوگ ان کا کتنا احترام کرتے ہیں. تو اگر آپ نے تاریخ میں زندہ رہنا ہے تو اس صوبے کے لیے کام کریں، اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ صوبہ بن جائے. اور میں جو میرے جیسے عام لوگ ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جو منتخب نمائندے ہیں ان پہ پریشر ڈالیں کہ بھئی صوبے کے لیے کوششیں کریں. اور یقین جانیے جب آپ کو پریشر ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آج کی ویلاگ میں اتنا کچھ ہی. اگر آپ کو میری گفتگو اچھی لگے تو دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور فیس بک پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جناب فیس بک پہ آپ ہمیں فالو کریں تاکہ اچھے سے اچھے پروگرام اور اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.